ملک بھر میں تعلیمی سرگرمیاں 15 ستمبر سے مرحلہ وار شروع ہوں گی۔ پہلے مرحلے میں 15 ستمبر کو یونیورسٹیز، کالجز اور میٹرک کی کلاسز کا آغاز ہوگا۔ 23 ستمبر سے چھٹی تا 8ویں جماعت کی پڑھائی شروع کرنے کا فیصلہ۔ 30 ستمبر کو پہلی سے 5ویں تک کی کلاسز شروع کی جائیں گی۔ وزرائے تعلیم کے اجلاس میں اتفاق کے بعد NCOC نے بھی منظوری دے دی۔ کلاس کے کمرے میں 40 بچہ عام حالات میں بیٹھتا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ہم 2 شفٹوں میں یا 2 دنوں میں ڈیوائیڈ کر دیں۔ 20 بچے ایک دن آئیں اور 20 بچے اگلے دن آئیں۔ 15 سپٹمبر کو ہائر ایجوکیشن کے ادارے اور 9ویں اور 10ویں کلاس جو ہے وہ اس کا اجرا ہو جائے گا اور اس کو کھولنے کی اجازت ہوگی۔ 23 سپٹمبر کو 6ویں سے 7ویں 8ویں کلاس ہے ان کو اجازت ہوگی۔ 30 سپٹمبر کو پرائمری انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے۔ کلاسز میں بچوں کی تعداد آدھی کر کے 2 شفٹیں بنانے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کوشش ہوگی آدھے بچے ایک دن آئیں اور باقی دوسرے دن آئیں۔ ماسک کا استعمال ضروری، کوئی بیمار ہے تو تعلیمی ادارے میں نہ آئے۔ شفقت محمود بولے 15 ستمبر سے سرکاری اور نجی اداروں کے ساتھ ووکیشنل سینٹرز اور مدارس بھی کھلیں گے۔ امتحانی شیڈیول بھی بدلنے کا سوچ رہے ہیں۔ کراچی پیکج پر سیاسی بیان بازی جاری۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی سندھ حکومت پر الزامات کی بچھاڑ۔ شبلی فراز کہتے ہیں سندھ حکومت پر اعتبار نہیں، چاہتے ہیں جو پیسہ دیں وہ کراچی میں لگے۔ سندھ حکومت گزشتہ چند برسوں میں کھربوں روپے لے چکی۔ وفاقی حکومت کراچی پیکج کے لیے 736 ارب دے گی۔ مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو نے کنفیوژن پیدا کی۔ سندھ حکومت کی کارکردگی کا بارشوں کے دوران پول کھل گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی برائے فلڈز کا اجلاس۔ چیئرمین NDMA نے بارشوں کی صورتحال، جانی و مالی نقصانات اور ریلیف سرگرمیوں پر بریفنگ دی۔ محکمہ موسمیات اور فلڈ کمیشن حکام نے بتایا اس سال ملک کے اکثر حصوں میں زیادہ بارشیں ہوئیں، تمام ڈیمز بھر چکے۔ IG پنجاب پولیس اور لاہور کے نئے CCPO میں تنازعہ۔ IG پنجاب شعیب دستگیر کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات۔ عمر شیخ کی تعیناتی پر تحفظات ظاہر کیے۔ ذرائع کے مطابق عثمان بزدار نے IG کو عمر شیخ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہدایت کر دی۔ شعیب دستگیر کی ریٹائرمنٹ میں 5 ماہ باقی۔ نئے IG کے لیے AD خواجہ، کلیم امام، انعام غنی اور محسن بٹ کے نام زیر غور۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں اپ گریڈڈ ماڈل شیلٹر ہوم کا دورہ۔ پناہ گاہ میں سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ عمران خان نے پناہ گاہ کے معیار، کیٹرنگ سسٹم، رہائشی سہولتوں کا مشاہدہ کیا۔ ثانی نشتر نے پناہ گاہ کے انتظامی امور سے آگاہ کیا۔ ایوان صدر میں مختلف شعبہائے زندگی میں نمایاں خدمات پر تقسیم اعزازات کی تقریب۔ فریحہ رزاق سمیت کئی شخصیات کو بعد از مرگ ایوارڈز عطا۔ کامران صفی، محمد زکریا، نوید اختر پاور بین، جاوید آفریدی، خالد داد اور دیگر کو اعزازات دیے گئے۔ ملک خادم شہید، فضل الرحمان شہید، گلشاہ مست، عبدالقدوس شیخ شہید کے لیے بھی ایوارڈز۔ شہداء کے اعزازات ورثاء نے وصول کیے۔ اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، جس اعتماد کے سامنے عوام کے سامنے دستاویزات اور ذرائع، یہ ہیں وہ ذرائع پیش کیا تھا، جس کی کہ پھر خود ہی انہوں نے سپریم کورٹ میں نفی کر دی، اور جو ثبوت تھا وہ فقط ایک قطری خط نکلا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی اعتراض ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ جوابات دیں، اور بجائے اس کی کہ ان کو اس پہ ندامت ہو، ان کو نہیں چاہیے کہ وہ آ کے ایک جو غلط چیزیں انہوں نے کی ہیں اپنے دور میں، اس کو وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ
وہ ملبہ حکومت پہ ڈالیں. ان کو اگر اس سے بھی زیادہ کچھ کرنا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس پرائیویٹ چینل ان کو حتیٰ عزت کا نوٹس بھیجیں اگر ان کی وہ اتنے شور ہیں کہ جو باتیں انہیں ہوئی ہیں, اور وہ تو پروف ہو گیا کیونکہ ان کو بلایا گیا تھا اس کے لیے. تو اس لیے یہ ان کی ایک جو طریقہ کار بن گیا ہے کہ جب نیب سے پیشی کے بعد جو اندر ان کی جو ہزیمت انہیں اٹھانی پڑتی ہے اپنے کیے دھرے کی, وہ اس پہ ایک بڑے گریسفل طریقے سے بیٹھے اور واپس چلے جائیں. لیکن نہیں, انہوں نے ایک بنا لیا, ایک شو بنا لی ہے کہ وہ کس طرح سے قوم کو گمراہ کریں. تو ان کی یہ جو اسٹریٹجی ہے میرا خیال ہے یہ کامیاب بھی نہیں ہو رہی اور نہ ہوگی, کیونکہ جنہوں نے اپنے اکاؤنٹس کو پلس کیا تھا عوام نے اپنے ووٹ سے ان کو مائنس کر دیا ہے. دوسری بات کہ کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کراچی کے مسائل اتنے کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ ضروری سمجھا کہ ایک ایسا انیشیٹو لیا جائے, ایک ایسا پیکیج دیا جائے کراچی کو جو کہ دراصل پروونشل حکومت جو کہ کھربھار روپے پچھلے 10-12 سالوں میں لے چکی ہے, جس کی کہ عمل درآمد تو ہمیں نظر نہیں آتی, اور وہ ان سیلاب میں اس بارشوں میں اس کا جو پول تھا وہ جو ایک انہوں نے بنایا ہوا تھا اس کا پول کھل گیا. تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ اور عوام پرائم منسٹر جس طرح کہ وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, ان کی سوچ بھی پوری نیشنل امپورٹنس کی ہے اور نیشنل انٹرسٹ کی ہے. تو انہوں نے کراچی کو خاص طور پہ جو کہ ہمارا اور سندھ صوبہ اور کراچی بالخصوص جو کہ ایک ہمارے شہر کا ہمارے ملک کا ایک اکنامک ہب ہے, ایک تجارتی معاشی ہمارا ہب ہے, تو اس کے لیے ایک پیکج پیش کیا جس کی ظاہر ہے کہ ہماری ہمیشہ سے یہ خدشات تھیں, جس کا ذکر میں نے مختلف پریس کانفرنسز میں بھی کیا ہے کہ ہم یہ پیسے ان کو دے نہیں سکتے تھے, بیکاز سچی بات ہے کہ ہمارا اعتبار نہیں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو پیسے دیے جائیں وہ کراچی کے عوام کراچی شہر پہ لگیں. اس میں کچھ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے, تو میں اس کی ذرا وضاحت کرنا بڑی مختصر سی اس میں آپ کو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو ٹوٹل پیکج جو کہ 1.1 ارب روپے کا اناؤنس کیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے, اس کا جو پروپورشنز ہے, یعنی کہ وفاقی حکومت کیا حصہ ڈالے گی, اس کا کیا حصہ ہوگا, اور جو صوبائی حکومت ہے اس کا کیا ہوگا, اور پھر ایک ساتھ میں ایک ایسا میکنزم بھی جس میں کہ ہمارے NDMA شامل ہے, ہماری افواج کے لوگ شامل ہیں, ٹو انشور کہ یہ امپلیمنٹیشن بھی ہو اور اس کی ایک ٹائم لائن بھی ہو. تو کچھ پروجیکٹس ہیں جو کہ 1 سال میں مکمل ہوں گے, کچھ 2 سال میں, اور جو میکسیمم ہے سارے پروجیکٹس وہ 3 سال میں یہ ٹائم لائن دی گئی ہے. مانی یہ کہ یہ پروجیکٹ جو ہیں تو فائنینشلی اور ٹائم وائز جو ہے تو بڑے اسپیسیفک ہیں. اب اس کی جو تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ گریٹر کراچی واٹر سپلائی جس کو ہم K4 کے نام سے جانتے ہیں وہ 46 ارب روپے کا اس پہ خرچہ آئے گا. کراچی سرکولر ریلویز پہ 300 ارب روپے کا خرچہ آئے گا. ریلوے فریٹ کوریڈور ہے 131 ارب روپے کا. گرین لائن BRT 5 ارب روپے. اور جو ان لوگوں کے لیے جو کہ ان نالوں سے یا جو بھی تجاوزات ہیں ان میں سے جن کو بے دخل کیا جائے گا ان کو سیٹل کرنے کے لیے ان کو ایک متبادل جگہ دینے کے لیے 254 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اب اس میں یہ جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ جو فیڈرل حکومت دے گی وہ 736 ارب روپے ہیں. اس میں سے حکومت کا ارادہ ہے کہ جو بحریہ ٹاؤن کا جو کیس تھا اس میں 125 ارب روپے اس مد میں ہم جو سپریم کورٹ نے وہ ایک فیصلہ دیا تھا, ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارے لیے یہ اویلیبل ہو جائے 3 سالوں کے اندر اندر. تو اس لیے جو فنڈنگ کا جو پورا اسٹیمیٹ تھا اس میں فیڈرل حکومت جو ہے وہ 611 ارب روپے کا حصہ ڈالے گی. یعنی جو 1 ارب روپے کا جو
ایسٹیمیٹ ہے اس میں سے ہم جو ہے تو 611 ارب روپے وہ فیڈرل حکومت کرے گی. اس میں یہ میں بتاتا چلوں کہ چونکہ جو پروونشل حکومت تھی ان کی انٹرسٹ یہ تھی